خداوند کا بے حد شکر ادا کرتے ہیں جس نے آج ہمیں پھر سے یہ موقع فراہم کیا تاکہ ہم خداوند کے زندگی بخش کلام کو سن سکیں اور وہ پیغام جو اس نے اپنے پاک روح کے وسیلہ سے ہم تک پہنچایا تاکہ اس کے لوگ، اس کی کلیسیائیں برکت پا سکیں۔ ہلیلویہ۔ تو آئیں ہم سب سے پہلے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور سروں کو جھکائیں تاکہ ہم اپنے خداوند سے آسمانی حکمت کو مانگ سکیں۔ خدا باپ، یسوع کے نام سے تیرا شکر ادا کرتا ہوں آج کے اس خوبصورت دن کے لیے، اس گھڑی کے لیے، اس موقع کے لیے، اور اے خداوند رائزنگ شائن منسٹری کے اس پلیٹ فارم کے لیے، اس منسٹری کے لیے خدا باپ میں تیرا شکر ادا کرتا کہ تو نے یہ پلیٹ فارم مہیا کیا تاکہ تیرے لوگ اس مذبح سے تیرے کلام، تیری آواز، تیرے پیغام کو، تیرے حکمت کے کلام کو سنیں اور برکت کو پائیں۔ خداوند جتنے بھی لوگ اس وقت بیٹے، بیٹیاں، بہنیں اور بھائی یہاں موجود ہیں، آئے خداوند میں ان پر تیرے پیارے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے خون کو مانگتا ہوں۔ آئے خداوند جہاں خون ہے وہاں تیرا روح ہے، اور اے خداوند جہاں تیرا روح ہے وہ اے خداوند ان کی رہنمائی کرتا ہے، کیونکہ تیرا کلام ان کے قدموں کے لیے چراغ ہے۔ آئے خداوند اس وقت، آئے خداوند تیری آسمانی حکمت کو مانگ لیتا ہوں تاکہ اے خداوند تیرے کلام کو سنیں اور سمجھیں اور برکت پائیں اور دوسروں کے لیے باعث برکت ٹھہرے۔ آمین۔ تو اے میرے عزیزو، آئے آج ہم خداوند کے کلام میں سے مرکز کی انجیل اور اس کے چوتھے باب کی 33ویں اور 34ویں آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ آئے میرے ساتھ نکالیں مرکز کی انجیل، اس کا 4 باب اور اس کی 33ویں اور 34ویں آیت۔ اور وہ ان کو اس قسم کی بہت سی تمثیلیں دے دے کر ان کی سمجھ کے مطابق کلام سناتا تھا، اور بے تمثیل ان سے کچھ نہ کہتا تھا، لیکن خلوت میں اپنے خاص، غور کیجئے گا، خاص شاگردوں سے سب باتوں کے معنی بیان کرتا تھا۔ خداوند کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا اب سب کے لیے باعث برکت ٹھہرے۔ کہیں آمین۔ آمین۔ تو اے میرے عزیزو، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے دا کوالٹیز آف ٹرو ڈسائپلز۔ کیا ہے؟ حقیقی شاگرد یا یسوع کے حقیقی شاگرد کون سا ہے؟ دا کوالٹیز آف ٹرو ڈسائپلز۔ آج ہم سیکھیں گے کہ یسوع کا ایک حقیقی شاگرد ہونا کیا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ ورڈ شاگرد جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ کیا ہے؟ فارسی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب ہے یہ شاہ اور گرد۔ کیا ہے؟ شاہ اور گرد، یعنی دو الفاظ۔ فارسی زبان کا لفظ ہے شاگرد، اور شاہ گرد کا مطلب ہے اس شخص کو کہا جاتا ہے جو بادشاہ، استاد یا اپنے رہنما کے قریب رہے، اس کے گرد رہے۔ یعنی شاگرد اسے کہتے ہیں جو اپنے استاد یا اپنے رہنما یا اپنے بادشاہ کے کیا رہے؟ قریب رہے۔ کیا رہے؟ قریب رہے، اس کے کلوز رہے۔ تو اے میرے عزیزو، یہاں پر ہم نے مرکز کی انجیل اس کا 4 باب اور 33ویں اور 34ویں آیت میں پڑھا کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے لوگوں میں تمثیل، لوگوں کے اندر جب ہوتے تھے، بھیڑ کے درمیان ہوتے تھے، عام جنتا، عام لوگوں کے سامنے ہوتے تھے، ان کے بیچ میں منادی کرتے تھے، تو کیا کرتے تھے؟ وہ ان سے تمثیلوں میں کیا کرتے تھے؟ بات کرتے تھے، یعنی مثالیں دے کر کرتے تھے۔
سمجھانے کے لیے جو ہے وہ متبادل چیزوں کا استعمال کرتے تھے، واقعات کا ذکر کرتے تھے، لیکن یہاں پر جب وہ اپنے خاص شاگردوں سے بات کرتا تھا تو وہ کیا کرتا تھا؟ خلوت میں کرتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ یعنی تنہائی میں، یا جو بھی الگ جب وہ ہوتے تھے تو خاص شاگردوں کو وہ کیا بتاتا تھا؟ گہرے بھید بتاتا تھا، ان کے معنی بتاتا تھا۔ اور آج حقیقی شاگرد جو ہے وہ کون ہے؟ آج حقیقی شاگرد وہ ہے جو اپنے استاد کے زیادہ کلوز رہتا ہے، قریب رہتا ہے۔ حقیقی شاگرد وہ ہے۔ اور جب حقیقی شاگرد اپنے استاد کے، جسے وہ خدا کا کلام سیکھتا ہے، خدا کے کلام کی سٹڈی کرتا ہے، ریڈ کرتا ہے، تو کیا ہے؟ وہ شاگرد جو ہے جو زیادہ قریب رہتا ہے، ہر وقت قریب رہتا ہے، شخصی طور پر اور دلی طور پر، روحانی طور پر اور شخصی طور پر بھی، تو وہ کیا، اسے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ وہ اپنے استاد کی قربت کو حاصل کرتا ہے۔ کیا ہے؟ قربت کو حاصل کرتا ہے، اس کی نزدیکی کو حاصل کرتا ہے، اور ایک حقیقی شاگرد کی جو ہے یہ پہچان ہوتی ہے۔ اور وہ گہرے بھید جو اس کے استاد کے پاس آسمانی مکاشفات ہوتے ہیں، ریویلیشنز ہوتے ہیں، وہ انہیں کیا کرتا ہے؟ جانتا ہے، جان پاتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کا جو ٹیچر ہے، آپ کا روحانی استاد جو ہے، وہ جو شخصی طور پر آپ کے سامنے ہے، وہ اور لوگوں کے سامنے بہت سی ایسی باتیں نہ کرتا ہو، لیکن چونکہ آپ اس کے قریب ہیں، تنہا ہر وقت اس کے پاس رہتے ہیں، تو وہ آپ پر وہ گہرے بھید اور مکاشفات کو ظاہر کرے۔ ہاللیلویہ۔ تو کیا ہے کہ خاص شاگردوں سے کیا کرتا تھا؟ باتیں کرتا تھا اور ان کے معنی بتاتا تھا یسوع مسیح۔ آج جو شاگرد، بہت سے شاگرد ہوتے ہیں لیکن سب خاص نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ کچھ شاگرد صرف آپ کے پاس ایک خاص وقت کے لیے آتے ہیں، کلام کی بات پوچھتے ہیں، اور پھر آپ کو سارا دن وہ نظر نہیں آتے، یا کئی دنوں تک نظر نہیں آتے، یا وہ آپ سے کانٹیکٹ نہیں رکھتے۔ لیکن وہ شاگرد کیا ہے؟ وہ قربت میں نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ قربت میں نہیں ہے۔ اور اگر وہ قربت میں نہیں ہے، وہ قریب نہیں رہتے، زیادہ تر قریب نہیں رہتے اپنے استاد کی، تو کیا ہے؟ وہ ان گہرے مکاشفات سے کیا ہو جاتے ہیں؟ محروم ہو جاتے ہیں۔ اور مثال ہم دیکھتے ہیں یوحنا رسول کی، یوحنا شاگرد کی بات کرتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ جو تھا وہ اپنے استاد یسوع کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ جب مصلوب کیا جا رہا تھا تب بھی اس کے قریب تھا۔ تو کیا ہوا؟ آج آپ کو بھی ہر وقت کلام، استاد، رہنما، روحانی بات کے قریب رہنے کی ضرورت ہے۔ اور سبقت کون لے گیا؟ یوحنا شاگرد۔ اس کو ایک بہت بڑی ذمہ داری سونپ دی گئی۔ ہاللیلویہ۔ تو ذمہ داری اسے سونپی جاتی ہے، تاج اسے ملتا ہے جو سب سے زیادہ قریب ہوتا، اور حقیقی شاگرد جو ہے وہ ہمیشہ اس میں آپ کو یہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ اور آج آپ کو بھی اسی طرح سے بننا ہے۔ اور مزید ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ خدا کی مرضی بھی یہی ہے کہ آپ کیا بنیں؟ استاد بنیں، آپ پاسٹر بنیں، آپ مبشر بنیں،
کیا بنے؟ خدا کی مرضی یہی ہے کہ آپ کیا بنے؟ اس کے شاگرد بنے۔ جب خداوند یسوع مسیح نے اپنی بشری منادی میں جب وہ کر رہا تھا تو اس نے شاگردوں کا چناؤ کیا، تو کیا اس نے پہلے سے ان لوگوں کو چنا جو فوراً خدمت کرنا شروع کر دیں؟ نہیں، اس نے بتایا کہ سب سے پہلے شاگرد بنائے۔ کیا بنائے؟ شاگرد بنائے۔ اور پھر چننے والوں کو یہ بتایا کہ انہیں شاگرد بننا ہے۔ کیا بننا ہے؟ شاگرد بننا ہے۔ اور حقیقی شاگرد کی دوسری جو اہم چیز اس میں موجود ہونی چاہیے وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ وہ استاد کی باتیں توجہ سے سنیں۔ کیا ہے؟ توجہ سے، پورا فوکس وہ اپنے استاد کی باتوں کی جانب لگائیں۔ اور جب ہم عزائیہ کی کتاب یسایہ کی کتاب اس کا 50واں باب جب ہم پڑھتے ہیں، آئے میرے ساتھ نکالے یسایہ کی کتاب اس کا 50واں باب اور اس کی 4 سے 5 آیت جب ہم پڑھتے ہیں، خدا نے مجھ کو شاگرد کی زبان بخشی تاکہ میں جانوں کہ کلام کے وسیلہ سے کس طرح تھکے ماندے کی کیا کروں؟ مدد کروں۔ وہ مجھے ہر صبح جگاتا ہے اور میرا کان لگتا ہے تاکہ شاگردوں کی طرح کیا کروں؟ سنو۔ خدا نے میرے کان کھول دیے اور میں باغی و برگشتہ نہ ہوا۔ آمین۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام کیا بیان کرتا ہے کہ حقیقی ڈسائپلشپ کے اندر وہی خاص شاگرد ہوتا ہے، حقیقی شاگرد ہوتا ہے جو کیا کرتا ہے؟ استاد کی باتوں پر کیا کرتا ہے؟ توجہ کرتا ہے اور سنتا ہے۔ کیا ہے؟ توجہ دیتا ہے اور سنتا بھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف سنے اور توجہ نہ دے۔ کئی سنتے ہیں لیکن توجہ نہیں کرتے، لیکن کئی سنتے بھی ہیں اور توجہ بھی کرتے ہیں، اور کئی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سن رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا مائنڈ جو ہے وہ کہیں اور ہوتا ہے، ڈائیورٹ ہوتے ہیں۔ اور ان کی نشانی کیا ہے؟ آپ جیسے ہی کلام ختم کریں گے وہ فوراً کہیں گے میں چولہے اتے آلو رکھے نے، میں دیکھا نا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ جب وہ کلام سن رہا تھا، جب وہ ٹیچنگ کو، جب اس کا استاد اسے کلام کی باتیں بتا رہا تھا تو اس کا ذہن تھا کہ چولہے پر میں نے کچھ رکھا ہے، تو اس کی توجہ مکمل آپ استاد کی جانب نہیں تھی۔ اور کئی سنتے ہیں، دل لگی سے سنتے ہیں لیکن توجہ نہیں دیتے، وہ اگلے دن ہی بھول جاتے ہیں ہمیں کیا بتایا گیا تھا۔ تو یہاں یسایہ کا صحیفہ جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جو حقیقی شاگرد ہے وہ توجہ سے سنتا ہے، کیا سنتا بھی ہے اور توجہ بھی دیتا ہے۔ اور اس سے کیا ہوگا؟ فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جو شاگرد آپ کی قربت میں رہتا ہے، آپ کے قریب تر رہتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ گہرے مکاشفات کو جانتا ہے، اور جو سنتا اور توجہ کرتا ہے وہ کبھی بھی برگشتہ نہیں ہوتا۔ ہلیلویا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ہم واٹس ایپ پر، ہم یوٹیوب چینل پر، ہم لائیو فیس بک پر کلام سن رہے ہوتے ہیں، لیکن ہو کیا رہا ہوتا ہے؟ کلام چل رہا ہوتا ہے، ہم برتن دھو رہے ہوتے ہیں، کیا
चाहता हूं। यानी हम सुन रहे हैं लेकिन तवज्जो नहीं दे रहे। तो हमें क्या करना है? हकीकी शागिर्द जो है वो खुदा के कलाम को क्या करता है? सुनता भी है और तवज्जो भी करता है। फिर हकीकी शागिर्द जो है वो क्या करता है? वो उस्ताद से सीखता है। क्या करता है? सीखता है। अगर हम मत्ती की अंजील उसके 11वें बाब की 29वीं आयत को अगर पढ़ें, मत्ती की अंजील 11वें बाब की 29वीं आयत की तलावत करें तो क्या लिखा है? मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। क्या है? मुंह से बोले। क्या? जब कोई आपसे पूछता है तो अपने मुंह का इस्तेमाल करें और जज्बे का इजहार करें। क्या लिखा है? मुझसे सीखो। तो यहां पर हकीकी शागिर्द कौन सा है? जो उस्ताद से सीखता है। कुछ सिर्फ सुनते हैं और तवज्जो भी देते हैं पर वो कभी सीखते नहीं हैं। क्या है? सीखते नहीं हैं। वो रट्टे मारते हैं। जो उस्ताद उनको लेक्चर देता है, कलाम सुनाता है, वो रट्टे मारते हैं, याद कर लेते हैं। बाज का माइंड बड़ा शार्प होता है, वो याद कर लेते हैं, कई दिनों तक याद रहता है, लेकिन उसे कभी समझते नहीं हैं। वो अल्फाजों को लेते हैं और उसी तरह से खुद उसका इस्तेमाल करते हैं या बंद करके रख देते हैं, लेकिन उसके कभी भी वो मुकाशफात को सीखते नहीं। अगर आप पहला पत्रस 2 बाब और उसकी 21वीं आयत को पढ़ें, पहला पत्रस 2 बाब और उसकी 21वीं आयत, तो वहां पर क्या लिखा है? वहां पर है, और तुम इसी लिए बुलाए गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे वास्ते दुख उठाकर तुम्हारे लिए तुम्हें एक नमूना दे गया है ताकि उसके क्या करो? नक्शे कदम पर चलो। हालेलुया। बाज लोग सीखते हैं, तवज्जो देते हैं, लेकिन उनमें कोई जज्बा नहीं होता, उनमें कोई लगन नहीं होती। उन्हें अच्छा लगता है सीखना, लेकिन उनमें कभी भी वो पैशन नहीं होता, उनमें कोई लगन नहीं होती। और क्या होता? उनको कह कह कर बुलाना होता है। क्या है? उनको कह कह कर बुलाया जाता है, और उनको सारे काम तब याद आते हैं जब उनको उनकी क्लास का टाइम होता है, उस्ताद को सिखाने के लिए बैठा होता है, तब उनको सारे काम याद आ जाते हैं। वो आ भी जाते हैं लेकिन कुछ सीख नहीं पाते। क्या करते हैं? कुछ सीख नहीं पाते। और हकीकी शागिर्द जो है वो क्या करता है? वो मती के उस आयत मुकद्दसा के मुताबिक क्या करता है? वो सीखता है। क्या लिखा है? मुझसे सीखो। और उससे पहले हमने क्या पढ़ा? मेरा जुआ नरम और क्या है? मुलायम है। जुआ जिम्मेदारी को जाहिर करता है। अगर आप सीखते हैं, अगर आप सुनते हैं, तवज्जो देते हैं, लेकिन सीखते नहीं हैं, तो इसका मतलब है कि आप जिम्मेदारी अपने ऊपर महसूस नहीं करते उस कलाम को, उस वक्त को लेकर। तो आप अगर ऐसे हैं तो आप हकीकी शागिर्द नहीं हैं। हकीकी शागिर्द के अंदर एक जज्बा होता है, एक लगन होती है। उस्ताद से पहले वो सीखने के लिए बैठा होता है। और आगे हकीकी शागिर्द जो है, हम बात कर रहे हैं तो शागिर्दों में भी कुछ इन्हें आम शागिर्द कहते हैं। क्या है? आम शागिर्द। और एक होते हैं खास शागिर्द।
عام شاگرد جو ہیں وہ آتے ہیں، 2-4 کلام کی باتیں سیکھی، اپنی کمی کو پورا کیا، وہ گئے، سوال پوچھا جواب ملا، وہ گئے، مطلب نکل گیا۔ یہ مطلبی شاگرد ہیں۔ کیا ہے؟ مطلبی ہیں۔ انہوں نے 1-2 شخص رکھے ہوتے ہیں سمجھنے کے لیے، لیکن وہ خاص شاگرد نہیں ہوتے۔ لکھا ہے کہ یسوع خاص شاگردوں کو، کیا ہے؟ خاص شاگردوں۔ تو آج آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ حقیقی شاگرد ہیں، کیا آپ عام شاگرد ہیں کہ خاص شاگرد ہیں؟ تو ہے میرے عزیزو، پھر ایک اور بات یاد آ گئی، کچھ لوگ نام کے شاگرد ہوتے ہیں۔ کیا؟ یہ بھی عام شاگرد ہوتے ہیں، نام کے شاگرد ہوتے ہیں۔ وہ صرف بتاتے ہیں کہ ہمارا استاد پاسٹر انیل ہے، ہمارا استاد فلاں پاسٹر ہے، لیکن جب ان سے پوچھا جاتا ہے ان کے استادوں سے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو میرا شاگرد ہی نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ میرا شاگرد ہی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ فون کیا، واٹس ایپ پر میسج کیا، خود چلے گئے، موقع ملا تو سوال پوچھ لیا، نہ ملا تو کوئی بات نہیں، جب ملیں گے پوچھ لیں گے، لیکن بتاتے کیا ہیں کہ وہ ہمارا استاد ہے، ہم اس کے کیا ہیں؟ شاگرد ہیں۔ یہ عام شاگرد ہوتے ہیں اور یہ نام کے شاگرد ہوتے ہیں، لیکن آپ کو خاص شاگرد بننا ہے۔ ہلیلویہ۔ پھر حقیقی شاگرد جو ہے وہ ہمیشہ پیروی کرتا ہے۔ کیا ہے؟ پیروی کا مطلب ہے پیچھے چلنا۔ کیا ہے؟ پیچھے چلنا۔ جیسا ابھی ہم نے پہلا پدرہ 2:21 آیت میں کیا پڑھا؟ اس کے نقش قدم پر چلو۔ پیروی کا مطلب کیا ہے؟ پیچھے چلنا، نقش قدم پر چلنا۔ تو اب حقیقی شاگرد جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے استاد کے کہاں چلتا ہے؟ پیچھے چلتا ہے۔ جب آپ کا استاد چلتا ہے تو اس کے قدموں کے نشان آگے ہوتے ہیں کہ پیچھے ہوتے ہیں؟ آگے نہیں ہوتے۔ قدموں کے نشان کہاں ہوتے ہیں؟ استاد کے قدموں کے نشان چلتے ہوئے کہاں ہوتے ہیں؟ پیچھے ہوتے ہیں۔ اگر میں ایسے چل کر جاؤں تو میرے قدموں کے نشان میرے سے پہلے ہوں گے کہ پیچھے ہوں گے؟ پیچھے ہوں گے۔ تو شاگرد جو ہے وہ نقش قدم پر چلتا ہے، قدموں کے نشانوں پر چلتا ہے۔ کون؟ حقیقی شاگرد، ٹرو ڈسائپل یا ٹرو ڈسائپلز۔ لیکن آج کیا ہے؟ آج کئی ایسے شاگرد ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ 4 باتیں ادھر سے سیکھیں، 4 باتیں ادھر سے سیکھیں، اور وہ اپنے استاد کے کیا بنتے ہیں؟ یا اپنے استاد سے سیکھ لیں تو وہ ان کے برابر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ برابر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، یا ان سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، یا ان کو کراس کر کے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسے شاگرد حقیقی شاگرد نہیں ہے۔ حقیقی شاگرد جو ہے وہ اپنے استاد کی پیروی میں چلتا ہے، پیروی کرتا ہے، اس کے نقش قدم پر چلتا ہے، جیسا کہ خدا کا کلام بیان کر رہا ہے۔ ہلیلویہ۔ تو مزید اس کے لیے حوالہ جات میں آپ کو بتائے دیتا ہوں۔ متی 19 باب اس کی 21ویں آیت، یوحنا 8 باب 12ویں آیت، یوحنا 10 باب اور اس کی 27ویں آیت۔ یعنی کس کو فالو کرنا ہے؟ نشانات کو فالو کرنا ہے۔ اور خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے کہ نہ دائیں مڑنا نہ بائیں مڑنا، بالکل سٹریٹ چلنا ہے۔ آپ کی نگاہ آپ کے استاد پر ہونی چاہیے۔ آج حقیقی شاگرد ہمیشہ اپنی نگاہ اپنے استاد کی جانب رکھتا ہے، جیسا کہ یہاں پر
ہمارے جو خدا کی خادمہ ہیں ریوائولر سارا انیل، تو وہ ہماری بہترین استاد ہیں. تو ہماری نگاہ کیا ہے؟ ان پر ہے. اگر ہم دائیں مڑتے ہیں، بائیں مڑتے ہیں، تو ہم حقیقی شاگرد نہیں ہیں. تو یہاں پر ایک مثال میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں. میرا ایک شاگرد تھا اور بڑی فرما برداری میری کرتا تھا، اور بڑی خدمت اس نے میری کی. تو جب وہ کچھ سیکھ گیا، اس نے کچھ مجھ سے لے لیا، تو وہ جہاں بھی کلام جا کے سناتا تھا یا کسی کو بتاتا تھا، تو وہ پوچھتے تھے تمہارا استاد کون سا ہے؟ اس نے کہا میرا استاد کوئی نہیں ہے، میں سیکھا سکھایا آیا ہوں. کیا ہے؟ تو یہ شاگرد جو ہیں یہ حقیقی شاگرد نہیں ہیں. اور خدا کے کلام میں ان کو حرام زادے بھی کہا گیا ہے. کیا ہے؟ حرام زادے، جن کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا. بہرحال کبھی میں آپ کے سامنے فرزندوں پر بات کروں گا تو پھر میں آپ کو ضرور اس کے متعلق آگاہ کروں گا. تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حقیقی شاگرد جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے استاد کی تعلیم پر قائم رہتا ہے، اٹل رہتا ہے. اگر ہم یوحنا 8 باب اس کی 31ویں آیت کو پڑھیں تو لکھا ہے، پس یسوع نے ان یہودیوں سے کہا جنہوں نے اس کا یقین کیا تھا کہ اگر تم میرے کلام پر کیا رہو؟ قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے. حقیقی شاگرد ٹھہرو گے جو قائم رہے گا. کن پر؟ میرے کلام پر. جو اپنے استاد کی تعلیم پر قائم رہتا ہے وہی حقیقی شاگرد ہے. اور کئی ایسے استاد بھی ہیں دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں جو خدا کے کلام سے زیادہ وہ روایات کو ترجیح دیتے ہیں. اور بائبل مقدس میں بہت سے ربی استاد تھے اور وہ روایات کو اتنی اہمیت دیتے تھے کہ حکم جو ہے وہ پیچھے ہو جاتا، مغلوب ہو جاتا. تو حقیقی استاد وہ نہیں ہے. تو حقیقی شاگرد جو ہے وہ ہمیشہ سچے استاد، سچائی کے کلام بیان کرنے والے استاد کے متعلق سمجھانے اور بتانے والے استاد کی باتوں پر کیا کرتا ہے؟ قائم رہتا. پھر حقیقی شاگرد جو ہے وہ ہمیشہ اپنے استاد کی مانند بنتا ہے. کس کی مانند؟ اپنے استاد کی مانند بنتا ہے. اور اس کے لیے آپ تلاوت کر سکتے ہیں متی کی انجیل کا باب 25ویں آیت، یوحنا 13 باب 34 سے 35ویں آیت، اور پہلا کرنتھیوں 11واں باب اس کی پہلی آیت، اور دوسرا تموتھیوس 3 باب 10ویں آیت، اور افسیوں 5 باب اس کی پہلی آیت. تو یہاں پر کیا ہے؟ حقیقی شاگرد کا استاد کی مانند بننا کیا ہے؟ یاد رکھیں، حقیقی شاگرد جو ہے وہ اپنے استاد کی ان کوالٹیز کو کیا کرتا ہے؟ فالو کرتا ہے. وہ اس کے اسٹائل کو اپناتا ہے، وہ اس کے انداز بیان کو اپناتا ہے، وہ اس طرح چلنے کی کوشش کرتا ہے. اور جب اس کے حقیقی شاگرد کو دوسرے لوگ دیکھتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ آپ کے استاد کا نام لیتے ہیں کہ اس میں ہمیں اس کا عکس نظر آتا ہے. جب ایلیا کا شاگرد الیشا
واپس لوٹ رہا تھا تو وہاں پر کیا ہوا؟ وہ دوسرے انبیاء زادوں نے جب علیشا کو آتے دیکھا تو وہ ان کو کیا لگا؟ کون آ رہا ہے؟ ان کو لگا ایلیا آ رہا ہے۔ اسی طرح سے آپ کے استاد کا عکس جو ہے وہ حقیقی شاگرد کے اندر نظر آتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو استاد کی مانند کیا کرتا ہے؟ بناتا ہے۔ تو یہاں پر وہ کیا ہے؟ وہ اپنے شاگرد کو، وہ اپنے حقیقی شاگرد جو ہے وہ اپنے استاد کو کیا کرتا ہے؟ نمبر 1 جانتا ہے، نمبر 2 مانتا ہے، اور نمبر 3 کیا ہے؟ پہچانتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اب یہ کیا ہے؟ یاد رکھیں، حقیقی شاگرد جو ہے وہ شخصی طور پر جانتا ہے، یعنی استاد آپ کا شخصی طور پر جو آپ کے سامنے آپ کی تعلیم و تربیت کر رہا ہے، اس کو کیا کرتا ہے؟ شخصی طور پر جانتا ہے، فالو کرتا ہے فزیکلی طور پر۔ اور دوسرا، حقیقی شاگرد کیا کرتا ہے؟ اپنے استاد کی کو کیا کرتا ہے؟ مانتا ہے۔ مانتا یعنی ماننے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کے اندر جو خدا کے کلام کے گہرے مکاشفات موجود ہیں وہ ان کو قبول کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ قبول کرتا ہے۔ پھر کیا ہے؟ اس کے اندر جو کلام ہے اس سے محبت رکھتا ہے۔ کیا ہے؟ محبت رکھتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ یعنی اس کو اس میں خدا نظر آتا ہے۔ پاؤل کیا کہتا تھا؟ میری مانند بنو جیسا میں مسیح کی مانند۔ ہاللیلویہ۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حقیقی شاگرد جو ہے وہ استاد کی مرضی کو پورا کرتا ہے۔ کیا ہے؟ استاد کی مرضی کو پورا کرتا ہے۔ یوحنا 15 باب اور اس کی 8ویں آیت، اعمال 14 باب 21ویں آیت کو جب آپ پڑھتے ہیں، اور مزید حوالہ میں بتا دیتا ہوں، اعمال 18 باب اور اس کی 23ویں آیت، یسایہ 50 باب 4 آیت، اور متی 28 باب 19 سے 20ویں آیت، یہ آپ ضرور پڑھیے گا۔ حقیقی شاگرد جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے استاد کی مرضی کو پورا کرتا ہے۔ اچھا، یسوع کی مرضی کیا تھی؟ کہ تم جو سیکھتے ہو مجھ سے تم جاؤ۔ کیا؟ وہ انہیں بھیجتا کیوں؟ تاکہ وہ خوشخبری کا کلام سنائے۔ بس سب قوموں میں جاؤ، ان کو باپ بیٹے اور ان کو 10 کے نام سے بپتسمہ دو، لیکن اس سے پہلے کیا کرو؟ شاگرد بناؤ۔ کیا کرو؟ آج اس استاد کی مرضی یہ ہے کہ جو اس کے شاگرد ہیں، یا کوئی اگر مجھے اپنا استاد کہتا ہے یا بتاتا ہے یا میں اسے اپنا شاگرد مانتا ہوں، تو کیا ہے؟ اس کا کام ہے کہ استاد کی مرضی یہ ہے، میری مرضی یہ ہے، خدا کے کلام کی مرضی یہ ہے، بیٹے کی مرضی یہ ہے، باپ کی مرضی یہ ہے کہ آپ جس طرح سے خود شاگرد ہیں، خدا کے کلام کی تعلیم لے رہے ہیں، دوسروں کو بھی لائیں۔ کیا ہے؟ دوسروں کو بھی لائیں۔ انہیں کیا کرنا ہے؟ جب کسی کو لایا جاتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اسے قائل کیا جاتا ہے۔ کیا ہے؟ آج کیا کہتے ہیں؟
اگر آپ پادری بننا چاہتے ہیں تو کیا کرنا ہے؟ اگر آپ مبشر بننا چاہتے ہیں تو پہلے کیا بننا ہے؟ کیا بننا ہے؟ شاگرد بننا۔ تو یاد رکھیں، اگر آپ صحیح شاگرد نہیں بنتے تو آپ کبھی بھی اچھے پادری نہیں ہیں، آپ ڈھونگی پادری ہوں گے، آپ بھیڑیے کی طرح استاد ہوں گے، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ چلیں اگر دنیا کی نظر میں آپ بن بھی جاتے ہیں تو کیا ہوں گے؟ بیٹے دروازے سے آتے ہیں، چور دیوار پھلان کر آتے ہیں، تو آپ کیا ہوں گے؟ آپ چور ہیں۔ کیا ہے؟ آپ چور ہوں گے۔ اگر آپ بغیر شاگرد بنے آپ پھلان کر آگے آ جاتے ہیں تو کیا ہوں گے؟ آپ چور ہوں گے۔ لیکن آپ چور نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ ہر روز خدا کے کلام کو سیکھنے آتے ہیں۔ ہلیلویا۔ اب یہی شاگرد کا کام ہے۔